سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی رات پھر ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو، اس میں جو دعائیں مانگیں وہ بھی، جو گفتگو کریں اللہ کے فضل سے ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سب جو ہے آخرت کی تیاری کے خزانے ہیں، اور جو اخروی منزل ہے ہماری الحمدللہ اسی کے لیے ساری محنت انسان کی. آخرت کی تیاری میں اکثر کیا بلکہ اکثر سے بھی زیادہ ایک انداز ہے ہمارا تیاری کا. اس انداز سے جو ہے ہم لوگ کثیر بلکہ سب تقریباً آخرت کی تیاری کرتے ہیں. ظاہر آخرت کی تیاری میں جو چیز ہے وہ انسان کے اعمال ہے. اعمال کے ذریعے انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور آخرت میں یہ اعمال ہی دیکھے جائیں گے انسان. ہم لوگ جو ہے اعمالوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں تو بہت سارے ڈھیر لے کر اعمالوں کے جائیں. ایسے ہی ہے نا، نمازیں ہوں تو بہت ساری نمازیں ہوں، ذکر ہو تو بہت سارا ذکر ہو، صدقات ہوں بہت زیادہ صدقات ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہوں تو بہت زیادہ ہوں، حج ہوں تو بہت زیادہ ہوں، عمرے ہوں تو بہت زیادہ ہوں. ظاہر ہے آدمی کوشش کرتے اس چیز کی. فرائض میں تو کوشش نہیں کی جا سکتی تعداد کو بڑھانے کی، فرائض تو مقرر ہیں. ایک دن میں آپ ایک ہی فرض پڑھ سکتے، فجر پڑھ سکتے ہیں یا 5 پڑھ لیں گے، نہیں. ظہر جو ایک ہی پڑھ سکتے ہیں وہ تو نہیں بڑھا سکتے ہم. عشاء جو ایک ہی پڑھیں گے ایک دن میں وہ بھی نہیں بڑھا سکتے. لیکن اللہ پاک نے اس کے علاوہ اور اہتمام فرمائے ہیں. نوافل دی اللہ پاک نے ہمیں کہ پڑھ لو 10,000 نوافل پڑھو، 1,000 پڑھو.
5000 پڑھو. اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ بھی تو یہ ہے وہی پرسنٹیج جو دی ہے اسی پہ ہم دیں گے، لیکن اس کے مقابلے اللہ پاک نے ہمیں صدقات دیے ہیں، جس نے چاہے آدمی کرے صدقہ کرے. اور جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں خوب صدقہ کرتے ہیں، الحمدللہ آخرت کی تیاری والے خوب نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں چھوڑتے، کیونکہ جمع کر رہے ہیں اعمال کو اللہ پاک سے. اسی طرح حج ہے، وہ بھی سال میں تو انسان کے لیے تو ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اللہ نے کہا جتنی چاہے نفل حج کرو، ثواب تو ہے اس میں. جیسے موقع ملتا ہے انسان چلا جاتا ہے، بڑھاتا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی، چلو بھی ایک حج ہو گیا اور کراتے ہیں، ایک سال پھر چلا جاتا ہے آدمی، پیسہ دیے اللہ پاک کراتا ہے. تو زیادہ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ بھئی خوب اعمالوں کو ہم جمع کرتے ہیں، تعداد پہ تعداد بڑھائی جاتے ہیں، اچھی بات ہے، یہی سمجھیں ہم. لیکن اللہ پاک نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں کیا قرآن میں کہ کوئی ایسی مشین ہے آخرت میں جسے اللہ پاک کاؤنٹ کریں گے. کوئی ایسی پیش نظر سے کوئی ایسی وہ آیت نہیں گزری جس میں اللہ پاک نے کوئی مشین فکس کی ہے میں نے جس کے ذریعے میں تمہیں کاؤنٹ کروں گا کہ کون زیادہ مال لے کر آیا. تعداد ہم کیا تعداد کا کیا کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے دوسری بات فرمائی ہے، یہ ہے قرآن میں موازین القسط یوم القیامہ، کہ میزان ہوگا، یہ ہے نا میزان ہوگا جس میں اللہ پاک اعمال کو تولیں گے اور عدل کریں گے اس پر. تو پتہ ہی چلا کاؤنٹنگ نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا، وزن تولا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ تو ہم کریں بڑھائے جا رہے ہیں تو اور کاؤنٹنگ تو ہوگی نہیں، اور کیا ہوگا، وزن ہوگا. موازین القسط، یہی کہ اللہ پاک اللہ یوم القیامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک میزان قائم فرمائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے، اور وہ میزان اتنا بڑا ہوگا کہ مغرب سے مشرق تک پلہ ہوگا جس میں میرے اعمال توڑے جائیں گے، میرے اکیلے کے. کیا میزان ہوگا، اس میں اللہ پاک ڈالیں گے اور توڑیں گے، اور اس میں انسان کے جو اعمال وزن کیے جائیں گے. کاؤنٹنگ کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو وزن کا مسئلہ ہے. پھر یہ بھی اللہ پاک نے کیا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا وزن بڑھ جائے گا وہ تو عیش کرے گا، عِيشَةً رَاضِيَةً. یہی ہے نا، جس انسان کا وزن بڑھ گیا وہ کیا کرے گا، مزے کرے گا. تو اور جس کا وزن گھٹ گیا وہ کیا کرے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جہنم کی حاویہ جو ہے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا اس کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں ساری دنیا بندی اس طرف لگی ہے. ہم کہتے ہیں اتنے حج کر لیں، اتنے عمر کر لیں، اتنی تلاوتیں کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل کرنی چاہیے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بھائی یہ جو ہم اتنا جمع کر رہے ہیں کاؤنٹنگ تو نہیں ہوگی، وہاں کیا ہوگا حاجی صاحب، وزن وزن ہوگا. اگر یہاں آپ ایک اشکال نکلتا ہے جی زیادہ چیز ڈالیں گے تو وزن بڑھ جائے گا، ہے نا اشکال، تو اس کی مثال دیکھ لیں آپ. ابھی آپ گروسری میں جائیں، آم رکھے ہوں چھوٹے چھوٹے، آپ 5-6 آم ڈال کے اس میں وزن کریں. ادھر جائیں اب ایک بہت بڑا آم اٹھا کے ڈال دیں، کس کا وزن بڑھے گا، 5 آموں کا بڑھے گا، اس بڑے آم کا بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا تعداد تو رہے گی، پھر تو ایک ہی جو تھا وہ بڑھ گیا، اس سے نہیں بڑھا. یہ اشکال تو ختم ہو گیا اس چیز سے. تو اصل چیز تو کبھی میں نے نہیں سوچا، آپ نے نہیں سوچا کہ جب ہم کثرت کرتے ہیں عبادات کی اس کا فائدہ کیا ہے. ضائع تو نہیں کر رہے، اپنے وقت بھی ضائع کر رہے، محنت بھی ضائع کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں تو وزن دیکھا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں حدیث کو کہ آخرت میں جب ایک انسان کے اعمال ڈالے جائیں گے، بے انتہا مال ہوں گے،
پورے نہیں بری ہوگی وہاں کے ساتھ. تو جس طرح اس کو رکھا جائے گا تو اعمال اس کے جو ہلکے ہوں گے، نیکیوں کے اعمال بالکل ہلکے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. بیت کے اعمال تو ہلکے ہیں، وزن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ حالت تعداد بے انتہا ہوگی، نظر حد نظر تک اس کے اعمال ہوں گے. حج بھی ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ صدقات، نفل تو جتنا آپ چل رہا کر لیں، ہر چیز میں نفل تھا. چلو بھائی چھٹی. تو پھر آواز آئے گی کہ نہیں اس کو جلدی نہ کرو، اس کا ایک عمل چھوٹا سا ہے، اس کو دیکھتے ہیں وضو کر، اس کو بھی وزن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہی چھوٹا سا عمل ہے جس میں کیا وزن ہوگا اس کا. اور جب وہ عمل ڈالا جائے گا تو ایک دم وہ بڑھ جائیں گے، سارے عمال اوپر نکل جائیں گے اس ڈالے سے. جب یہ ہوگا تو لگا میں نے تو وعدہ کیا، محمد سکولت میں وزین فافی اشتدا دیا، لے جاؤ اس کے جنت میں باہر لے جاؤ. وزن اس کا بڑھ گیا انسان. کیا کام ہے وزن؟ یہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ وزن کیسے بڑھائیں، وزن کا کیا کریں، کبھی نہیں سوچا. پوری دنیا ہی نہیں سوچتی اس چیز کو، اور آج تک تو لوگ بہت ہی گھاٹے میں جا رہے ہیں. اعمال کا جو وزن ہے بھائی یہ بہت ضروری ہے. وزن بڑھتا ہے تو وزن بڑھے کیسے؟ کریں کثرت سے، یہ تعداد کریں، لیکن اس کے ساتھ وزن بھی تو ہو نا. پھوکا مال تو نہ ہو. پھوکا سمجھتے ہیں نا، اندر کچھ بھی نہ ہو، اس کے نہ گدا نہ کچھ، شکل ہو بھی بہت بہترین چیز، پھوکا نہ ہو، ویسے نہیں ہو. بے شک آپ جتنا چاہے کریں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم بڑھانے میں بہت شوق ہے ہمیں. وزن ہو نہ ہو بس کرے جاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کی ذات کے ساتھ ہم یہ انصاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا موازن اللہ کا کہتا موازن قسطا عدل، عدل کے ساتھ اللہ پاک قائم کرے تو عدل ہوگا. اس کو کون دے گا دھوکہ دے سکے گا؟ ہمارے یہ ہمارا دھوکہ دے دیں گے. یہ آسمان تک بھی لے جائیں ہمارے تو کام نہیں آئیں گے. سب سے پہلے چیز کیا دیکھنی چاہیے کہ بھائی وزن دار ہونا. الحمدللہ نماز ایک پڑھے آدمی لیکن کیا ہو ٹھیک ٹھاک وزن ہو اس میں، ماشاء اللہ تولا جائے تو کہیں سے کہیں نکل جائے، ہے یا نہیں؟ تو وزن بڑھانے کی تو کوئی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی عمل کو. جیسے نماز پڑھی ہم نے، اس کا وزن بڑھانا میں چاہتا ہوں، کیسے بڑھائیں جس سے نماز بڑھ جائے. میں دکان تھی میری آنگن میں، تو ساتھی وہ تھے ایک فش والے، مارکیٹ فش کی دکان تھی، تو روزمرہ کے آنا جانے بھی تھا، اور وہ اپنا فش وغیرہ بھی لیتے تھے. ہفتے ایک دفعہ دوستی تھا، خالم سلام اور دعا ہوتی ہے. میری وہیں شاپ اس کی ہوئی تھی. میں ان کو دیکھتا تھا ہر 5-10 منٹ کے بعد وہ پانی ڈالتا تھا فش پر، اس طرح پانی چھڑکتا تھا اچھا خاصا. تو ایک دن میں نے پوچھا، میں کہ کیا کرتا ہے تو یار اتنا پانی تو ضائع کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی چھڑکے مارتا ہے. آپ نے دیکھو کبھی فش والوں کو دیکھیں ہم یا گوشت والوں کو دیکھیں؟ آپ تجھ سے کیا چھپانا ہے یار، یہ فریش فش نہیں کرتا. پانی کے ساتھ گوشت نا وزن بڑھتا ہے اس کا. میں تولتا ہوں تو فش وزن بڑھا ہوتا ہے اس کا. اسی طرح گوشت والا بھی کرتا ہے. تو کیا ہے وہ پانی اس کا کیا کرتا ہے؟ وزن بڑھا دیتا ہے. جیسے میں اور آپ لینے گئے تو ساتھ میں پانی بھی لے رہے ہیں اس کا جو اس نے ڈالا ہے، وزن بڑھایا اس کا نفع ہوا. تو ایسے کوئی پانی نہ ہو جس سے ہماری نماز کا بھی وزن بڑھ جائے. ایسا کوئی تڑکا مارے نا چھڑکا اس پہ، الحمدللہ نماز کے اوپر بڑھ جائے پانی. کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی عبادات کو میرے ذکر کے ساتھ کرو، ان کا وزن بڑھے گا. اللہ کا ذکر جو بڑھاتا ہے نماز کو یاد رکھ. اللہ کا ذکر جو ہے ہماری عبادت کو وزن بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے وزن؟ ذکر ایک سورس ہے جس سے ہمارا عبادات کا وزن بڑھ سکتا ہے. فرائض کا بھی بڑھ جائے گا اور نفل کا بھی مقبول و قبول ہو جائے گا، اور درجہ ثواب میں بڑا اونچا ہو جائے گا. اللہ کا ذکر
کتنی زبردست چیز آپ یہ دیکھیں. اور آج آپ پہ میں مشاہدہ کریں کہ کسی کو فکر ہے ہی نہیں آخرت کی ہوگا کیا، کیسے حساب ہوگا، کیسے کتاب ہوگا. نہ قرآن شریف کی آیت ہم سمجھتے ہیں، نہ ان کو کوئی حوالے ذہن میں لیتے ہیں، نہ کوئی بات سمجھتے ہیں. بالکل سیدھا سادہ ہم نے تو ایسا حساب کیا ہے جیسے یہاں سے بس کپڑے پہن کے جا کے اپنی دکان پہ کھڑے ہو گئے. ایسا ہوگا آخرت میں کھڑے ہو جائیں گے. ہم کہیں ہم تو نماز پڑھی، ہم تو یہ کیا. حالانکہ یہ سارے جو اعمال ہیں جتنے ہم کرتے ہیں میرے بھائی، جب ہی پتہ چلے گا جب یہ اللہ اس کو قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا. اور اس کے ایکسیپٹنس کے لیے اس نے، قبولیت کے لیے اس نے جو سورسز اور جو چیزیں بتائی ہیں اس کی طرف کوئی آدمی محنت ہی نہیں کر رہا، محنت ہی نہیں کرتے، کر لیا وقت. اب یہ تو سوچو کہ جو ہم نے کر لیا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس میں وہ چیز ہے، وزن ہے جس میں تمہارے وزن تولا جائے گا. نماز کے اندر دیکھا جائے گا کیا چیز کی کمی ہوتی ہے عمل کے اندر، اللہ تعالیٰ کا وزن نہیں بڑھتا ہی دیکھے. اور کیا چیز جو ہے ذکر بڑھائے گا اس کو، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. کیا کمی ہے عمل میں؟ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخر کمی کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت میری یاد آ رہی ہے، اس سے ساتھ اور نقشہ کلیئر ہوگا ہمارا. تو حج کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. سورہ حج میں آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پوری آیت میں ٹکڑا پڑا ہے میں نے، وَمِنَ النَّاسِ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَرْفٍ، کہ وہ تو ایسی عبادت کرتا ہے آدمی عبادت ایسے کرے کہ کنارے پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے، کنارے پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے کہ جب کوئی بھلائی آ گئی اس عبادت کے ساتھ، کہ معاملہ بن گیا، مطمئن ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا. اور فرمایا اگر اسی عبادت کے ساتھ کسی آزمائش میں اس کو ڈال دیتا ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہوں، کسی بیماری میں ڈال دیتا ہوں، یا کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہوں، تو فوراً چھوڑ دیتا ہے نماز سماعت کا، فوراً اپنا رخ پھیر لیتا ہے. خسر دنیا والآخرۃ، اللہ پاک کرتا ہے. یہ عبادات، اس قسم کی عبادت جو ہے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہے اور آخرت میں ذلیل کر دیتی ہے. یہ ہے عبادت میں ہماری کمی. ہماری عبادت میں کیا کمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی عبادات کرتے ہیں. ایک تھے اللہ والے سب، تو کہتے تھے جی بیعت کرتے تھے نا آدمی کو، تو کہتے بھائی تو بیعت ہونے جی ہاں کس لیے توبہ، کہتے بس یہ نہ سمجھنا کہ تو اب آیا ہے تو بیعت ہوگا اور ذکر کرے گا اور تو سب کچھ ہوگا تو تیری چھت پھٹ جائے گی اور پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، دکان چلنی شروع ہو جائے گی اور تیری ہر چیزیں صحیح ہونے شروع ہو جائیں گی اور تیرے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پتہ اس کے ریورس ہوگا کہ جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا. تیار ہے اس کے لیے؟ یہ نہ ہو کہ کل کچھ ہو حساب کری، یہ میں تو پھنس گیا بیعت ہو کے، میں خام کا ذکر شروع کر دیا، میں تو فلاں کر دیا، ابھی سوچ لے ہفتہ دیتا ہوں. کتنی خالص بات ہے. اللہ یہی کہتا ہے وَمِن النَّاسِ يَعْبُدُونَ، وہ تو کنارے پہ کھڑا ہے. اگر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی عبادت کی یا رات کو اٹھ کے وظیفہ کر لیا یا چلا کھینچ لیا یا جناب حج کر رہا ہے، یا وہ اکثر حج پہ بھی سے جاتے ہیں بس یہ کام کرانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں یہ جا کے دعا مانگیں گے، ہم فلاں یہ کریں گے. یعنی یہ ایک سائڈ پہ ہے یہ چیزیں، لیکن مقصد جب انسان اس چیز کو بنا لے، دعا مانگنا برا تو نہیں ہے، لیکن مقصد جب اس چیز کو بنا لے، اس عبادت کا مقصد ہی یہی ہے، بیعت ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پراسپرٹی ہو، میرے کام چلیں، دکان چلے، میرے جو کام رکے ہیں وہ پورے ہو جائیں، فلاں ہو جائے. اور جب اللہ کہتا ہے جب اس کو بلائی نصیب نہیں ہوتی، اگر ہو گئی یہ بات پوری کہ چلو بھائی اس نے سجدہ مار دیا تو اس کا وہ جو لیٹر آنا تھا کسی آفس سے وہ آ گیا، ہو دیکھو جی ماشاء اللہ نے بڑا کام بنایا جی، بس یہ نماز جو ہے یہ بڑی اونچی چیز ہے. اور چلا گیا دوسری طرف بل آ گیا، اس کی بجلی بھی کاٹ دو، گھر سے نکال دو، فلاں دیکھو جی ہم نے تو نماز پڑھی ہے جی، مصیبت ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، میرا باپ بھی پڑھتا ہے، میری ماں بھی پڑھتی ہے. جو قصے کہانی اللہ تعالیٰ اسی کو شروع کر دیں گے. یہ 90% میں آج انسان کی جو عبادت کا ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے. سب سے پہلے چیز یہی جاتی ہے
کہ جب کوئی اللہ کہتا ہے میں کسی، یہ کہانی ہے نا میں آپ کو سامنے پڑھا معمول الناس، اللہ تعالیٰ قرآن ایسے بھی انسان یہی کرتا ہے، انسان یعبد اللہ کنارے پہ کھڑا ہو رہا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو نہیں یاد کر رہا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ثواب کو بھی مد نظر نہ رکھے آدمی. اب یہ ذکر کرنے جو آئے ہیں، اب یہ سوچ کے چلیں جب جتنا ثواب ہوگا فلاں ہوگا نہ ہوگا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کم ثواب ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے جا رہے ہیں، اپنے خالق مالک کا نام لے رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں. اس سے بڑا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ اس سے بڑا اور کوئی ثواب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اگر یہ ثواب نہیں ہے تو مجھے بتائیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ چلیں بتا دیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں. پرسنٹیج نکالنے پوری امت کی، آپ یاد کرنے والے کم ہوں گے، روکنے والے زیادہ ہوں گے. اٹھا کے دیکھ، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ نہیں. ہزاروں تانے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے مقابلے میں. روکنے والی طاقتیں ہزاروں ہیں ہر فرقے میں، ہر میں. یہ نہیں کہ اس کے لیے الگ فرقہ بنایا گیا، نہیں، ہر فرقے میں اس پہ سب متفق ہیں کہ ذکر نہ کرنے کا. کیوں؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ شیطان ہے. اور جو شیطان کے جال کو توڑ کے نکل آیا وہ کہتا ہے ہر حالت میں ذکر کرنا ہے. زور لگا لو، ہم نے نہیں ہٹنا، تم یہ نہیں ہم یہ بھی نہیں. ہم ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر مسئلوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں کرتے. مسجد سے نکال دو گے سڑک پہ کریں گے، سڑک پہ ہٹا دو گے بستی میں کریں گے، بستی سے نکال دو جنگل میں جا کے کریں گے، کریں گے. اللہ کو یاد ہم چھوڑ دیں. بات سمجھے؟ اور کہا جائے یہ آپ یہ کریں گے تو اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ثواب سن کے اٹھ رہے ہیں اور جناب باغ رہے ہیں، اور پھر یہ اتنا ذکر میں ایسے بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے. دوسرے دن حضرت صاحب میں تو ہفتے سے فون کر رہا ہوں جناب دکان چل ہی نہیں رہی، کوئی کاروبار ہی نہیں ہو رہا، تو فلاں بھی نہیں ہو رہا. حقیقت اللہ کر رہے ہیں. اور الناس یعبد اللہ حرفا. یہ تو نمازیں بھی ایسی پڑھتے ہیں، یہ تو حج بھی یوں کرتے ہیں، یہ تو عمرے بھی یوں کرتے ہیں. سمجھائی بات؟ تو وزن ہو گیا جب ایسی عبادت آپ 1000 نفل کھڑے کر رہے ہیں، آپ 1000 آپ قرآن ختم کر رہے ہیں دن کے اندر، چلتے پھرتے 15 قرآن ختم کر دیتے ہیں مہینے کے اندر ہی. تو ہے نہیں. پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو دیکھیں. تکبر اس پہ کتنا آ رہا ہے، اندر گھمنڈ کتنا آ رہا ہے، سمجھ کیا رہا ہے وہ اپنے آپ. حالانکہ اس کا ڈفرنس ہونا چاہیے تھا اس میں دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ کی شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اور فضل سے وہ پانی پانی ہو جاتا، گردن جھک جاتی اس کی. اتنا عاجز ہو جاتا بندہ، اتنا عاجز ہو جاتا کہ اس کو انتہا نہیں کیا ہے. یہ کتنا فضل و کرم مجھ پہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں. تو یہ عبادات جب گھمنڈ پیدا کر رہی ہیں انسان میں، تکبر پیدا کر رہی ہیں، تو یہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے. پتہ ہے وزن بڑھ رہا ہے. یہ کوئی جج ہی نہیں کرتا آدمی، سوچتے نہیں کہ میں آیا کیوں ہوں یہاں، عمرے کے لیے کس لیے جا رہا ہوں، سفر کا اہتمام کیوں کیا، اس پہ کوئی نیتیں دیکھے، اپنے آپ کو ٹٹولے. اللہ کے لیے کتنا میرا سفر ہے، اللہ کے لیے بغیر سے کتنا سفر ہے، مقصد کیا ہے میرے جانے کا، میں وہاں کروں گا کیا، طواف میں کیا اللہ سے مانگوں گا، کس قسم کا میرا ہوگا، اس میں کیا مقصد ہے میرا. ہے یہ ایک عرصہ لگتا ہے آدمی سوچنے میں جب سفر کی طرف جائے. اسی طرح تہجد پہ اٹھے تو آدمی تہجد کے بعد پہلے نفل پڑھتا ہے، نفل سوچتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس وقت کھڑا کیا ہے تو میرا تیرا تعلق اس وقت کیا ہونا چاہیے. نہیں سمجھ یا اللہ اس وقت تو نے مجھے کھڑا کر دیا بستر پر، ٹھیک ہے بڑے تو نے انعامات رکھے ہیں، جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا، وہ تو ایک طرف ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. میں تو اس لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں اور تو سن رہا ہے. میں تو اس لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، ثواب تیرے تبار پر ہے. اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ میرے دل کے اندر موجود نہیں ہے اس وقت، سوائے اس ذات کے کہ اتنا بہترین تو نے موقع دے دیا. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اس مقام پہ، اس کونے میں تو نے پہنچا دیا کہ ہر چیز سے رخصت جو تھی نا میرے دل سے، ہر تمنا
ہر تمنا ہر دعا رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو چاہیے نہیں مجھے کسی قسم کی تمنا، سب ختم ہو گئی، کون دیکھ رہا تیرے میرے علاوہ، سب سو رہے ہیں، گھر والے بھی سو رہے ہیں، بعد والے بھی سو رہے ہیں، الحمدللہ، اب میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، نہ کوئی فرض ہے نہ کچھ ہے، لیکن تو نے مجھے کھڑا کر دیا، آپ پھر محبت کی باتیں کریں۔ کتنی پیاری نماز ہوتی ہے، نہیں بس پچھلی پڑھنے سے اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، ہم نے تہجد پڑھی ہے، بس پڑھ کے بس چودھری بن گیا، بس تہجد گزار بات ہے، مطلب کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، لیکن جان رہا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، شکل چینج ہوگی، اس کی اسٹائل ہی چینج ہو گیا، 4 دن اس نے عبادت کو ایسی کر لی، اس کا سٹائل اب پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، آج کچھ کر رہا ہے، یہ ہفتے سے کام چل رہا ہے اس کا، جو ہے نا صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ نفل روزی رکھ رہا ہے، سب کے سامنے پتہ کیا کہتے ہیں، تو تم نے روزہ رکھا ہے نا، اے لو جی روزہ، سب کو کھجور دیا اس کو، بھائی ہمارا تو جتنا نفل سب آدھی سب کو تو پتہ لگ گیا بھائی، تمہیں اچھے خاصا پتہ ہے کہ نفل روزہ ہے، تم تقسیم کر رہے ہو، لوگوں کو کیا ضرورت کیا اس کی، پتہ نہیں، یہ تو مفتیان مسئلہ سمجھتے ہوں، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس وقت روزہ آپ نہ کھول سکیں تو روزہ آپ کا کھلا نہیں، نہ کھولے آرام سے، آپ روزے کا ٹائم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، 10 منٹ بعد کھا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا اس میں، خیر وہ تو بتائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ نہ ہو جائے، اس میں کوئی مسائل تو ہیں، لیکن میں تو فقیرانہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز کو چھپانے کے لیے بھئی اس میں ریا نہ آ جائے، اگر آپ یہ فیل کر دیں نہ پھر روزے کی بات بھئی، لیکن نہیں وہ جیب سے کھجور نکالے گا، پھر ادھر دیکھے گا، پھر ادھر دے گا، پھر اس کو دے گا، کبھی اس کو دے گا، دوسرے آدمی سے میں کیا کر سکتا ہے، میرے جیسے وہ کھجور پسند کرتا ہے وہ ساری کھجور کھا جائے، چل پھر بیٹھ تو پانی پہ، تو میں تو کھجور کھا جاتا ہوں بہتے، یعنی اب یہ جو ہماری عبادات کا معیار ہے، اس پر اللہ پاک کہتا ہے، ہم گن رہے ہیں بہت ہم نے روزے رکھ لیے، بہت ہم نے کام کر لیے، ہے نا، لیکن اللہ کے ہاتھوں چھوڑ دے، تو کہتے ہیں میں نے تو وہاں میزان لگایا ہے، میزان کے بھی تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں تو وزن چاہیے، اس کا وزن بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عائش کریں، اس کا وزن بھاری نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں، تو بیماری پتہ لگ گئی کیا ہے کہ ہماری ساری عبادات کدھر چلی جاتی ہیں، غیر کی طرف چلی جاتی ہیں، غیر کے کھانے ڈال دی جاتی ہے، عبادت وہ ہوگی جس میں للہیت ہوگی، اخلاص ہو، اللہ نے کسی عمل کا دے دیا، پوچھتے تھوڑے پھریں بھائی ہم لوگوں سے، بے مانا میں نے یہ کر لیا، میں نے اب یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، الحمدللہ ہم نے کر لیا، بہت خوشی کی بات ہے، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا جی، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، کوئی ڈنڈورے کی بات نہیں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے آپ سے گناہ چھڑا دیا، شکر کریں کہ نیک کام کی آپ کو توفیق اللہ پاک نے دے دی، آپ کی طرف ایسا ہو عمل، آدمی کرے ایسا عمل کرے کہ اپنے اندر تک احساس نہ ہو اس چیز کا، ہاں مقام شکر بڑھتا چلا جائے اللہ کی طرف، تواضع اور عاجزی بڑھتی چلی جائے اپنے خالق کی طرف کہ کیا کمال کر رہا ہے مولا، تو کیسی تیاری کرا رہا ہے آخرت کے لیے، ادھر جھکتا چلا جائے، ہمارا الٹا ہوتا ہے، ادھر ہم اکڑتے رہتے ہیں، اکڑے جا رہے ہیں، اور عمل کیے جا رہے ہیں، اکڑے جا رہے ہیں، چیزیں نہیں ہو رہے، تو یہ جو ہے اب آپ جب ہمارے عمل سے یہ چیز نکلے گی تو کیا بڑھے گا، پھر وزن بڑھے گا، وزن بڑھنا شروع ہو جائے، تو اس چیز کو نکالنے کے لیے اللہ پاک نے اہتمام کیا، وہ کیا چیز ہے، ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، جب انسان جیسے وہ بزرگ کی میں نے ایک بات بتائی کہ وہ پہلے کہتے تھے بھاگ جا کر آئے اس لیے آئے نا بھائی نکل جائے، یہاں کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹا کام ہوگا، اگر اس نیت سے انسان اللہ کے ذکر کی اپنے اس کو پکڑتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف چلتا ہے، تزکیے کی طرف چلتا ہے، کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے، یہ راستہ یہی ہے جس سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، خود بخود دل کے اندر ہر عمل کا جو وجود ہے وہ اللہ کے لیے چھکنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس وقت بس خوشی یہی ہوتی ہے کہ میرا اللہ جو ہے میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، بس یہ اس کا معیار بنتا چلا جاتا ہے، کس چیز سے بنتا ہے یہ، اللہ کے ذکر سے، اسی لیے جو ذکر کو اللہ والوں نے لازم کیا اپنے لیے،
کہ کہیں دوئی کا نقشہ نہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم حشر میدان میں کھڑے ہوں کل کو. ابھی آنے والا حشر کا میدان تو بہت جلدی ہے, سریع الحساب ہے. اللہ کہتا ہے بہت جلدی, ان اللہ سریع الحساب, بہت جلد میں تمہارا حساب لینے والا. اللہ کہتا ہے اب جلد, اللہ جس کو جلد کہہ رہا ہے, مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے. جلد کا تصور آپ یہ لے لیں کہ یہاں 100 50 80 سال عمر گزار کے جائیں گے نا, تو اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے قرآن میں کہا تھا ان اللہ سریع الحساب, اور تجھے جلدی نظر ہی نہیں آ رہی تھی اپنی عمر کے پیچھے, جلدی تجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ بتا تو دنیا میں کتنا رہا. کہتا یہ ایک لمحہ رہا ہوں گا یا ایک سیکنڈ. وہ جواب دے گا یہ پوری زندگی جو ہوگی نا ہماری کتنا بن جائے گی, ایک لمحہ لگے گی, لمحہ, ایک مومنٹ. کہ اتنی رہا ہوں جی میں. کہتا پھر یہ تو میں کہتا سریع الحساب, کہ بہت جلد تو میرے پاس آنے والا ہے. چاہیے تو یہ دوستو, یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے چلتے ہیں نا ہماری مجالس کے اندر, ایسے ہی ہیں ٹوٹکے کرتا ہوں میں ان کو, اچھی اچھی کوئی پوائنٹ نکل آتا ہے اس میں سے ایک آدھ پکڑ لے آدمی اس کو. کل بھی کوئی نکلا ہوگا پوائنٹ یاد ہوگا آپ کو, اس کو ہم تو لکھ لیتے ہیں ڈائری پہ کہ آج یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی بات, پھر اس کے مطابق انسان اسی وقت عمل شروع کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی مجالس نہیں ہے کہ جو کبھی دہرائی جائے بات بہت مشکل ہے, یا پھر وہ پوائنٹ کبھی ہیں بہت مشکل ہے. لیکن صادقین واقعی جو غم رکھتے ہیں آخرت کا کہ ہمیں جلدی اللہ کے پاس جانا ہے, اور ہم نے زندگی غفلت میں گزاری ہے اور بہت برے حالات میں ہماری زندگی ہے, اس وقت ہماری موت آ جائے بہت برے حالات ہیں ہمارے, کچھ نہیں ہمارے پاس. میں بتاتا ہوں جس وقت جو ہم جمع کیے بیٹھے ہیں نا چیزیں, نماز روزے حج زکات جتنے بھی ہیں, جب کھنگالے جائیں گے نا چھلنی کے اندر, چھلنی سمجھتے ہیں جیسے آٹے میں چھانتے ہیں اس طرح, تو آٹا نیچے کی نشر اوپر کیا آتا ہے چھان, بور کہتے ہیں, بور, بور ہی بور ہوگا, پھر تو کچھ نظر نہیں آئے گا. خود میں اور آپ دیکھ لیں, اپنے انصاف سے بات کریں, کیا کتنی دنیا ہے ہمارے خیر میں جو ہم نے پاسٹ میں جتنی عبادتیں کی ہیں, کس قدر ہمارے اندر اس میں ملاوٹیں ہیں شرک کی اور خیر کی. آپ سوچیں کتنے نفس کے ساتھ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں, جو کچھ بھی کیا, جتنے قرآن پڑھے, جتنے حج عمرے کیے, سب اسی وقت ایسا پیغام آئے اسی وقت توبہ کرے آدمی. اور تمہارا توبہ کر کے کہ آج سے میں نئی زندگی سٹارٹ کرتا ہوں. اللہ پاک کہتا ہے اس کا سب ریورس ختم کر دو, آج سے معاملہ شروع کر دو. آج سے ہمارے کی نماز الحمدللہ ایسی ہوگی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اخلاص والی. آج ہی میں کوشش کر اخلاص والی نماز پہ توبہ کر کے شروع ہو جاؤں, سمجھو پوری زندگی اخلاص بن گیا. یہ مجالس اس لیے ہوتی ہے, ہم نے اللہ والوں کی مجالس یہی سیکھا چیز ہے کہ الحمدللہ غور سے سنا اور اسی وقت اس عمل پہ چل پڑے. وہ آئے گا تھوڑی بتانے کے لیے, دیکھنے کے لیے نہیں. سمجھ آ گئی بات سب کو, اخلاص ضروری ہے, وزن ضروری ہے, گنتی ضروری نہیں ہے. تو جب گنتیوں کو بڑھانا شروع کیا کریں نا, اتنے حاجی, اتنے عمرے تھے, اتنے آئے تھے, اتنے روزے, اتنے, تھوڑی رک جا, اس کو بس 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 صبر 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 صبر. وزن دیکھ, اس کا وزن کتنا ہے, وزن تو وزن کتنا ہے, بیٹھ جا. تو سیدھی بات یہ ہے بھیا کہ علاج شروع کر دیا جائے اس کا. پہلے نیت کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کھنڈا ہوں میں تیرے دربار میں. نہیں یار تو بالکل نہیں ہے, وہ اچھا آج تک بکواس بند کر, بالکل کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا شیطان تاکہ تیاری نہ کرے. ابھی یار ہو نا بس فصل, نہیں یار میں نے صدقہ دیا تھا, بالکل سچ دیا تھا, اپنے ہاتھ سے مکان بنا کے آیا تھا یار, میں نے تو اس آدمی کو خود ہاتھ سے دیا تھا, اس میں کوئی کہتا ہے ہی نہیں بات, سب بکواس ہے, مکس تھا. کیونکہ اس مسئلے کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا پہلے کہ وہاں تولا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. ہم تو گنا سنتے رہے نا, گنا نہیں جائے گا, کیا ہوگا, تولا جائے گا. میزان ہے وہاں پر. اب میزان کا حال کیا ہوگا, سبحان اللہ. اللہ آخری حدیث بخاری شروع اس نے ذکر سے شروع کیا, کتنا انما الاعمال بالنیت سے شروع کیا. بخاری کتنی بڑی کتاب ہے, قرآن کی بات کرتے ہیں, اس کا نمبر ہے. کہاں سے شروع کیا, دونوں جگہ تزکیے سے شروع کیا اور تزکیے پہ ختم کیا. کہ بخاری شریف بتا دیا امام بخاری نے کہ پوری بخاری کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے, صفائی چاہیے, تب میری بخاری کی حدیثوں کو تم سمجھو گے. ورنہ کیا ہوگا, جو تزکیے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا بخاری کو, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس میں فرقے پیدا ہوں گے, مناظرے ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, قتل ہوں گے. وہ کہے گا میں صحیح, وہ کہے گا یہ بدعتی, وہ فلاں, یہ کسی کی کوئی بات حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جس نے تزکی کے ساتھ کیا, سبحان اللہ, ان لوگوں سے پوچھو کہ بخاری کو سمجھے کیا ہے وہ لوگ. ایسے لوگ اللہ نے گزارے.
انما الاعمال بالنیات. سورہ کے آخری حدیث میں کہتا ہے کلمتان ہیں، دو کلمے ایسے ہیں محبوبان ہیں. کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ وزن ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں حدیث بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو کلمے بڑے ہلکے ہیں زبان پر. دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہیں ہلکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی زور لگا سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی زور لگ رہا ہے؟ اس میں بڑا زور لگتا ہے. الحمدللہ رب العالمین 10 وہ چیز گننے جا رہے ہیں، اتنے نفل اتنے حج پیسے ٹکٹ، یہ زور لگتا ہے نا؟ لگتا ہے زیرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں وزن ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے اس کو کہا کہ تم جب یہ کلمے کہتے ہو اس میں کتنا وزن ہے؟ تمہیں جب یہ تولا جائے گا نا تیرے میزان میں تو سارا میزان تیرا بڑھ جائے گا. مشرق سے مغرب تک پلہ ہوگا. مجھے بتائیں سبحان اللہ و بحمدہ. ایک دو بیٹھے نبی پاک سے تشریف رکھتے تھے. کہتا ہے یہ صحابیوں اپنے پیاروں سے کیسی باتیں کرتے تھے. اچھا مجھے یہ بتاؤ صحابیوں کہ تم میں کون ایسا ہے یہ اوت پہاڑ تو پیار کرتے تھے نا اوت پیار سے. کہتے سامنے کہا جی اوت پہاڑ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. یار کبھی ایسا بھی ہو وہ تو پتھر تھے وہ کیسے نبی پاک سے پیار کرتے تھے؟ مجھے پتا ہے. سوچنا بات ہے. سبحان اللہ. رحمت اللہ عالمین تھے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. ان کو پتھر بھی پہچانتے تھے، درخت بھی پہچانتے تھے، سب پہچانتے تھے. شانی عجیب تھی. وہ مناظرے کے لیے نہیں آئے تھے. ان کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا کہ ہم بحث کریں وہ یہ ہیں وہ غائب ہیں وہ حاضر ہیں وہ ناظر ہیں وہ وہی ہیں وہ سنتے ہیں نہیں سنتے آتے ہیں. استغفر اللہ. کسی صحابی کی بحث دیکھی آپ نے؟ مجھے تو نہیں پتہ لیکن میں پوچھتا ہوں. لیکن آج کا جو ہمارا معاملہ ہے معاشرے کا اسی پہ تقسیم ہوا ہے. حاضر ناظر ہیں غائب ہیں. آپ کی ذات کو انہوں نے جس لیے وہ ذات آئی تھی الحمدللہ، جیسے ایک شمع جلی ہوئی ہے روشنی کے لیے اور میں شمع پہ بحث شروع کر دوں اس کی لائٹ ایسی نہیں، اس میں تیل نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے، نہیں جی اس میں تو یہ تیل ڈالا تھا. ہم آس میں لڑے جا رہے ہیں شمع کے لیے. شمع کا مقصد تو پھیل ہو گیا تھا. وہ تو چراغ منیر بن کے آئے تھے. کہتے ہیں آؤ اندھیروں میں بیٹھو میری روشنی میں دیکھو میں تمہیں اللہ دکھا دوں. قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بیوقوفوں اندھیروں میں گھٹے ہو تم تو کہاں سجدے کرتے ہو، کہاں ماتھے مارتے ہو. آؤ میری روشنی میں چراغ منیر ہوں میں. قولوا لا الہ الا اللہ. میں تمہیں اللہ دکھاتا ہوں، زمین پہ اللہ دکھاتا ہوں. اور جس نے کہا مانتے ہیں وہ کون تھے؟ صدیق. اللہ کو دیکھا انہوں نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ جب ان سے کہا گیا کہ تیرا محبوب تیرا پیارا تو گیا ہے، تیرا یار تو گیا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے وہ تو کیا، میں رات گیا اور جناب وہاں سے واپس بھی آیا، جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی، اللہ کو ملا. اور اس کے بعد میں جناب نمازیں ہی پڑھیں تمام انبیاء کو. جب میں واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، وہ کنڈی جو تھی وہ بھی ہلی تھی. کہتے کہا کس نے؟ کہتے تھے تیری جان نے. کہتا ہے اس نے کہا تو ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں اس کی. یہ کیا بات تھی پاگل اور تمہارا دماغ خراب ہے کوئی بات ہے. اسی وقت لقب ہو گیا صدیق کا. اللہ فرماتا بیٹھے صحابی جناب یار بیٹھے سارے. کہتا وہ صحابی ایک بات بتاؤ جی. کہتے یار یہ بتاؤ یہ جو احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر کوئی ثواب کر لے گا؟ یہ بہت بھاری ہے حضرت. یا رسول اللہ ہم کیسے، ہمارے میں طاقت تو نہیں ہے. بڑے عاجز لوگ تھے نا صحابی. نہیں ہمارے تو اکڑے تھوڑے تھے. تہجد پڑی اور اکڑ گیا. کتنی ان کے سارے توازہ تھے. یہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کیا عمل ہے یا رسول اللہ ہم تو کیسے کریں، نہیں کر سکتے. کہتا نہیں جی. کہتا اگر میں بتاؤں یا رسول اللہ کس طرح؟ کہتا دیکھ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ کہا یہ بھی اور پہاڑ سے زیادہ ہے. الحمدللہ کہو الحمدللہ. کہتا یہ بھی اور پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر کہو کہ یہ بھی اس سے زیادہ ہے. سبحان اللہ رکھ دیا جائے گا نا. بتایا اللہ نے کیا اشارہ دیا اس پر. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے آپ اندازہ لگائیں. تو فضل دیکھیں اس کے بعد ہمارے سارے جب تو کہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوگا ان کے عجیب انداز ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ ساری زندگی میں نے یہ کام کیا ہوگا اللہ 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 اللہ. یہی تو ہمارے گیم ہے اور کیا ہے. تو کتنا وزن بڑھ رہا ہوگا مجھے بتائیں. اخلاص اور ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صاحب الگ رکھا ہے. الگ رکھا ہے. ہوتا ہے یہ ذکر کر رہا ہے جناب ریا سے کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے بالکل قبول ہے مجھے کرنے دو اس کو. ہائے ہائے کوئی نماز قبول ہے ریا کے ساتھ؟ شکایت لگا رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ ذکر کرنے ریا مار رہا ہے ویسی اونچی اونچی آوازیں نکال رہا ہے. کہتا ہے یہ تو مجھے پسند ہے اس کی بات کہ ریا سے یاد کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے.
ہر انداز پہ اللہ پاک نے کہہ دیا، ریا ہو، کچھ بھی ہو، دکھاوا ہو، بناوٹ ہو، جو بھی ہو، کہتا بس ذکر کر رہے نا، کہتا مجھے منظور ہے. دیکھ لیں، ایک سبحان اللہ کی شان ہے، تو ایک اللہ کی کیا شان ہوگی کہنے کی. ہے مقام اس وقت اکڑنے کا مقام ہے یا جھکنے کا مقام ہے؟ سچ بتانا ہے، جھکنے کا مقام. کہ کہاں یہ نعمت ہے، کہاں یہ مقام جو آخرت میں دکھائے دیں گے شریف صاحب، وہ کہاں ہم؟ مجھے بتائیں کیا ہم، کیا حیثیت ہو؟ میں اکڑ جاؤں جناب میں؟ اور یہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہی آپ کو تہجد پڑھا رہا ہے، یہ ذکر ہی قرآن پڑھا رہا ہے، یہ ذکر ہی نفل کرا رہا ہے، ذکر کی محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں لا رہی ہے، سفر کرا رہی ہے. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ سارے اعمالوں کو جو ہے قبول کرا دیتی ہے. کتنی بڑی چیز ہے. چھوڑیں گے ذکر؟ سارے آئیں گے صبح؟ اس کو چھوڑنے والا تو ختم ہی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے خسرت دنیا والآخرت، تباہ برباد ہیں لوگ. عبادت ہی نہیں کر رہے میری، ان کو عقل ہی نہیں ہے. جو ذکر نہیں کرو میری عبادت ہے ہی نہیں، اس میں خالص ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی شیوان، کیونکہ ذکر کرنا ہے تو پتہ تو ہے محنت کر رہا ہے، اخلاص کو چاہنا ہے، اپنی عبادت کو صحیح کرنا چاہتا ہے. شیطان سے لڑ رہا ہے، مجھے یہی لڑائی پسند اللہ پاک کرتا ہے. آخر میں جتوا دوں گا میں اسی کو، شیطان کو تھوڑی جتواؤں گا. دیکھو نا، ایک میرا مطلب کوئی فیوریٹ آدمی ہے، میں پوری طاقت رکھتا ہوں جتانے کے لیے. ایک دوسرا دشمن ہے، ہم دونوں کی لڑائی کر رہتا ہوں، تو میرا دل کیا کرے گا کہ میں اس کو جتاؤں جو میرا دوست ہے؟ یہ نہیں، یہی ہوا دل. آنکھوں میں چکر دے دو کہ میں ہاتھ کھڑا کر دو، میرا دوست بن گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، یہ لڑنے والا ہے، لڑ رہا ہے، یہ دشمن سے لڑ رہا ہے. تو آخر میں کیا ہوا کہ میں اس کا ہاتھ کھڑا کر دوں گا، تو جی دیا. دوست تو میرا یہ ہے، شیطان تو نہیں. تو لڑتے رہو، پرواہ نہیں ہے کہیں ریا آ رہی ہے کہ دکھاوا آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، ذکر کو نہ چھوڑ. یہ میدان ہے ہمارا کہ ہم نے الحمدللہ آخر جو ہے اخلاص کے ساتھ تمام عبادتوں کو قبول کرنا. تو یہ ایک چھوٹا خیال آیا تھا چلتے پھرتے، میں نے آپ کو خدمت پیش کر دیا. اگر اچھا ہے، پسند آیا، مفید ہے، اچھا ہے، پسند آئی بات ہے تو پھر عمل کریں آج سے. الحمدللہ اپنی عبادت کو ہم ٹٹولنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے فضول بکواس، لوگ کتنی تعریف کریں، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا بلند آدمی ہے جی، ماشاء اللہ یہ تو جی بہت اونچا آدمی ہے جی، کیا بات ہے، ایسی نمازیں پڑھتا ہے جناب، یہ قرآن پڑھ لیتا ہے اتنا جناب، یہ تو بڑا تعریفیں ہو رہی ہیں پیچھے سے. سمجھ جائے شیطان مجھے پھونک دے رہا ہے. پھر مزیدار بات ہے جب ایسی تعریفیں پڑھ رہی ہیں، اتنے دین کے کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جب مست یہ دیکھو یہ کیسے تبدیل ہو گیا، اور یہ جب ایسی باتیں ہو رہی ہوں نا تو الحمدللہ پھر آپ دیکھیں یہ بڑا پیارا موقع ہوتا ہے وہ دیکھنے کا. اب مجھے پتہ چلے یہ اخلاص میرے میں کتنا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے، بالکل پتہ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے بات. اگر وہ خوشی ہو رہی ہے کہتا ہے ابھی تو محنت کی ضرورت، لڑائی ضرورت ہے، یہ مجھے پھلا رہا ہے ابھی جو ہے دل کے اندر نا. یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا لوگ، مزہ آ رہا ہے مجھے، کریں بھی تعریف ہو تھوڑی سی. مزہ آتا ہی نہیں آتا بھی، سچ بتانا ابھی یار معاملہ صحیح نہیں. دیکھو نا پتہ لگ گیا اس کو جی، میں جو ہے نفل روزے رکھ رہا ہوں، اور میں چھپا ویسے ہی چھپا رہا تھا اس کو. چلو اچھا پتہ لگ گیا تو اس نے کہا آج روزہ آپ کا، تو سینہ یار میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. جب یہ مزہ آ رہا ہو نا انسان کو، چسکا لگ رہا ہو، تو سمجھو بیکار ہے بالکل، ڈبہ ہو گیا. تو یہیں پتہ چل رہا ہے فوراً اللہ سے کشتی پھر کرو، جاری کرو، نہیں اس کو ختم کرنا ہے میں نے، اس اپنی عادت کچھ بھی ہو جائے فوراً اس کے لیے اللہ کے ذکر کو پکڑو. یہ جو چیزیں جو ہے نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ساری باتوں قبول فرمائے. اخلاص. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاص ہمیں آ جائے 10 تسبیح کرنے سے، یہ کوئی شرم کی بات ہے. ایک آدمی رسلنگ کرنا، پہلوان بننا ہے، وہ کہہ دیجیے تجھے ایک لیگ کھا لے، وہ کہے کمال کر اس سے پوچھو ایکسرسائز کرتا ہے. جب 5-6 چوزے ہوں جی، 4-5 چوزے ہوں، یخنی دیں تاکہ میں ابھی تو اتنے ویٹ لفٹنگ کر کے آئی، یہ میرے لیے ہے. تو یہ تو بات ایسی ہے کہ کرنے اتنے بڑے ہمارے جو ہیں، ہمارے منزلیں اتنی بڑی، خیالات اتنے اونچے، اللہ کے قرب میں جائیں گے، جنت کی یہ بہانے لیں گے، اور حشر سے ہم ایسے نکل جائیں گے، ساری عبادتوں کے وزن بڑھ جائیں گے. اور تسبیح کرنی 5 مر کے، اور کبھی آگے کبھی چھوڑ دیا، کبھی مراقبے میں آ گئے. اتنی بڑی نعمت ہے کسی اللہ والے کے ساتھ ذکر میں صبح شام بیٹھ جانا. اس کی قدر پوچھنا چاہتے تو مجھ سے پوچھو، میں صحیح بتاتا ہوں، سب سے پوچھو. ایک حضرت کی صحبت لینے کے لیے الحمدللہ، ایک صحبت لینے کے لیے کس طرح سے میں سفر کرتا تھا، جاتا تھا. یہاں نہیں تھے، بہت لمبے سفر کرنے پڑتے تھے.
بہت لمبے سفر. ایک گاؤں کے اندر تھے, وہ بھی داخل ریاض خان کا ایک گاؤں تھا. ریاض خان پہنچنے مشکل تھا. کئی چیزیں, جہاز کے بعد ٹرین کے بعد اپنا بس کے بعد کبھی پانی کا جہاز, پانی کا پھر ٹرین کے بعد پھر گاڑی, پھر پہنچتے تھے حضرت شخص لکھی نور نور ہو گیا. حضرت بھی ایسے ملتے تھے ہاتھ ملا کے, آ گئے ہیں آپ؟ نے آ گئے ہیں جناب. کہتا ابھی تو گئے تھے پھر آ گئے. میں کہ دل نہیں لگا جناب, ایک صحبت کے لینے کے لیے. اور حقیقت ہے الحمدللہ آج انہی صحبتوں کا مزہ میں محسوس کرتا ہوں. وہ تو بہت سارے کیوں نہ کہا, یہ بھی ایک سہارا ہے الحمدللہ زندگی گزارنے کا. بھئی جو وقت گزارا اپنے شیخ کے ساتھ میں نے, وہ ایک عجیب چیز تھی. تو اتنے پائے کا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہے نہ کوئی ہے, ہم تو سب ڈبے ہی ہیں. میں جس طرح میں ڈبا ہوں آپ ڈبے ہیں, لیکن ایک اللہ نے ماحول تو بنا دیا نا, اور آپ نے نیت بھی کر لی کہ جی اللہ والے, تو آپ کو تو ملے گا ثواب. جب آپ کسی کو اللہ والا سمجھتے ہیں تو اس اللہ والے کے پاس ذکر میں نہیں بیٹھ رہے, جوتے مارو اپنے سروں پہ. فائدہ کیا اس کا؟ ہم مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی اللہ والا موجود ہے فلاں شہر کے اندر, تو سب سے بڑا بدقسمت شکی اور قلب تو میں آؤں گا کہ میں اس کے پاس جا کے صحبت حاصل نہ کروں, اسی مجلس میں نہ بیٹھوں. سب سے بڑا منافق تو وہ ہے. مجھے بتائیں کہ جس کو اللہ پاک نے اتنے قرآن حدیث بتایا کہ یہ ایک رستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا, یہ ایک نعمت ہے جس سے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. کہا ہی نہیں قرآن نے نہیں کہا ہے. اور پھر ہمارا دل یہ یقین کرے, بے شک لوگ کریں نہ کریں, لیکن میرا دل یقین کرتا ہے کہ جناب یہ اللہ والے ہیں. ظاہر ہے میرا دل یقین کر گیا, یا تو دل یقین نہ کرے. اگر دل یقین کر گیا تو پھر تو بڑا بیوقوف ہے کہ اس کی صحبت کو چھوڑ دے. وہ بیٹھا ہو تو آپ ذکر نہ کریں اس کے ساتھ. وہ تو اتنا بڑا دروازہ ہے رحمت کا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے بھاگنے والا جو شخص ہوگا, اس سے دور ہونے والا جو شخص ہوگا, کسی مجبور سے بھی دور نہیں ہوگا. وہ تو کہتے نہیں, جب میں نے تو مجھے پتا ہے کہ میں کہ جب تک میری حیات ہے حضرت کی زندگی کو, حضرت حیات کی زندگی میں دعا مانگتا تھا, میں تو چلا جاؤں, زندہ رہے حضرت, جب تک میں زندہ ہوں سانس چلے گا میں کسی چیز کو پریفرنس نہیں دوں گا سوائے حضرت کی صحبت کے. اور مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا, کسی نے نہیں سکھایا تھا, کسی نے سکھایا تھا, بس اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. تو آپ لوگوں کو تو معاشرے اتنا بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, کیسے انتظام اللہ پاک نے کی ہیں, اور پھر کہتے بھی جی اللہ والا ہے. اب کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں یہ نہیں کہتے, دل میں ہے آپ کے مضبوط ہے پکا, تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے. پھر تو یا تو اللہ والا نہ سمجھیں اس کو, اگر اللہ والا سمجھے آپ نے, یا پھر منافقت ہے کہ منہ سے آپ کہتے ہیں دل میں نہیں مانتے, راستہ چھوڑ دینا چاہیے فوراً. پھر اس کے پاس جائیں جس سے آپ دیکھیں, جس سے دل قبول کرے نا آدمی کا دل, یہ اللہ والا ہے, یہ نیک آدمی ہے, اسی سے ملنا چاہیے. اس میں مجبوری کیا ہے؟ تو آخرت کا سوال ہے یہ. تو اگر آپ کا دل نہیں مانتا, بالکل الحمدللہ خوشی سے چلے جائیں, اس جگہ جائیں جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ نہیں یہ آدمی اللہ والا ہے, میں تو اس کے پاس بیٹھوں گا, تو اس کے پاس صحبت ہے. لیکن یہ کہ ایک دل بھی نہ مانے, آپ دل مانتا بھی ہو اور پھر بھی آپ نہ کریں, یہ بھی زیادتی ہے. اور دل مانے نہ پھر آپ آئیں, وہ منافقت ہے. عجیب بات ہے یہ نہیں ہے؟ دونوں سے ایک بات تو ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن دیکھا, میں تو یہ سنا ہے اور ہوتا بھی یہ, قرآن بھی وہاں, علم بھی وہاں, کعبہ بھی وہاں, مدینہ بھی وہاں. فتویٰ لگا دیں لیکن حقیقت کیا ہے, ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے اللہ کے فضل سے, ہر چیز, ہر چیز. ایک بزرگ تھے, نام رسول نما نام تھا, ان کی صفت یہ تھی الحمدللہ, ہندوستان کے رسول, اور اچھے ہماری اکابرین بزرگوں میں گزرے ہیں, رسول نما ان کو کہتے تھے. ان کی صفت کیا تھی الحمدللہ, دیکھیں کتنا اللہ کا نور فضل تھا کہ جو ان کے پاس جاتا تھا, مرید ہوتا تھا, خالص ہوتا تھا, کہتا حضرت کیا بات ہے, یہ رسول کی زیارت تو کرا دیں. کہتے ہیں بتانا نہیں کسی کو. اچھا, آنکھ بند کر مراقبہ کر کے دربار میں پہنچا دیتے. ان کا نام ہی رسول نما تھا. میں نے کہا نا, مدینہ بھی وہیں, مکہ بھی وہاں, سب کچھ جو ملتا ہے وہ کہاں مل جاتا ہے اللہ. لیکن نیت چاہیے اس کے لیے, انما الاعمال بالنیات. تب سے پہلے نیت ہو کہ واقعی میں جو ہے اپنے آپ زندگی کو صحیح کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا شیخ ہے, میں اس کا مرید ہوں, اور شیخ اور مرید بن کے دکھائے, تو سب کچھ وہاں انسان کو مل جاتا ہے. بہت تھوڑی زندگی دوستو, بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں یہ ٹوٹکے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان ٹوٹکوں میں عمل کر گئے نا ہم, الحمدللہ. اللہ تو کہتا ہے جو نہیں کرے گا خسر دنیا والآخرت, اور ہو گیا اللہ کہتا ہے فلاح فلاح فلاح, کامیاب دنیا بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب.
اللہ پاک ہم مضبوطی دے دل کی، ایمان کی، یقین کی، تاکہ ہم بڑھ سکیں اپنی منزل کی طرف. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.